بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے دو نوجوان کوئی بات جو سوچ کے آئے ہوں، آپ انہیں کوئی بات کہہ رہے ہوں اور ان میں سے ایک نہ سن رہی ہو نہ بات کر رہی ہو۔ یہ نوجوان جو لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ماسٹرز کر رہا ہے، اس نے ایک روز یونیورسٹی سے جاتے ہوئے کوریڈور کے ساتھ کسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا، وہاں سے گزر گیا، لیکن پھر اس لڑکی کی سسکیوں نے اس کو روکا اور اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک چھوئی موئی سی لڑکی ایک پودے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو نہیں تھی، اس کے ڈپارٹمنٹ کی بھی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ وہ 2 قدم چلا پر نہیں چل پایا، وہ رکا، واپس آیا اور اس کے آ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس لڑکی نے اپنے چہرے پہ یہاں تک نقاب کیا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ تو اس نے کہا تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جس سے میں محبت کرتی ہوں میں صرف اسی کو چاہتی ہوں، پر وہ مجھ کو نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اگر تم چاہتی ہو تو پھر اسی صورت میں یہ تعلق آگے چلتا ہے، اگر وہ بھی چاہے تو۔ اس نے کہا ہاں، اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو تب چاہتا ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی تو مجھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں پھر ایک بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتی، اس لمحے کو یاد کرتی اور اس کے بارے میں سوچتی، روتی رہتی ہوں اور رو رو کے میری جان آدھی رہ گئی۔ اور یہ کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ لڑکا جس کا نام اسرار تھا، جس کا نام امن تھا، واٹس ایور کوئی بھی آپ نام سمجھ لیجئے، اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کو کنٹین پہ لے کے گیا، پانی پلایا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز ملاقات نہیں ہوئی، ایک آدھ دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی، پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں، پھر فون پہ باتیں ہونے لگی، لمبی باتیں۔ تب اس لڑکے نے جانا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جب یہ میرے پاس آئے تو اس دن اس لڑکے کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ وہ خود بھی رویا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا۔ اس نے کہا سر آج میں اپنے مہینے بھر کے خرچے میں سے اتنے پیسے الگ کر کے، فیس کے پیسے نکال کے، بڑی مشکل سے اس کو منا کے ساتھ لایا ہوں، چونکہ آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اس شہر میں، اس یونیورسٹی میں نہیں رہوں گا، اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگے ہو اپنے کریئر کا، اپنی زندگی کی خوشیوں کا، اپنی کامیابیوں کا؟ ظاہر ہے جس تم گاؤں سے آئے ہو، واپس وہاں جا کے تو زندگی کے سارے رستے پھر کسی تالاب میں جا کے گریں گے، گندے تالاب میں۔ وہاں تو کوئی زندگی نہیں ہوگی، کوئی تازگی نہیں ہوگی، کوئی آگے بڑھنے کی رمق بھی نہیں ہوگی، تمہاری یہ ڈگری بھی مکمل نہیں ہو سکے گی، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا سر مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا، پر میں ایک پرائے پھڈے میں پھنس گیا۔ اس لڑکی کو سمجھاتے سمجھاتے میری اپنی بس ہو گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، پر اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ اس کو اسی لڑکے سے محبت ہے جو پچھلے کئی ماہ سے اس کو 8 دفعہ اس کے جسم کو استعمال کر چکا ہے، اس کے ساتھ کھیل چکا ہے، اور یہ ایسی بے وقوف ہے کہ اسی انتظار میں رہتی ہے کہ وہ اس کو بلائے تو یہ واپس چلی جائے۔ اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن میرا پہلا چوائس تو وہی ہے، میں اسی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ خاتون حضرات، یہ معاملہ ہم اس کو پوری طرح دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ ایکسٹریم اور لڑکی کی یہ ذلت اور خواری آخر کس وجہ سے سامنے آتی ہے؟ کہیں کہیں ممکن ہے وہ جو محبت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ وجہ ہو، پر وہ محبت کیا ہے جو آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے، اپنی آنکھوں میں بھی اور دوسرے کے سامنے بھی؟ اس کا جب جی چاہتا ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے ہفتوں اسے روٹھا رہتا ہے، آتا نہیں ہے، پھر جب اس کو وہ ضرورت ہوتی ہے تو اسے بلاتا ہے۔ اور وہ احمق لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی، عام طور پہ ایسے خاندان زندگی میں لوگوں کی آنکھوں میں نہ صرف معروف ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، اچھا اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا، اچھے اقدار والا خاندان، اپنی لڑکی کی اس جہالت اور حماقت کی وجہ سے جب رسوائی کی یہ ہوا چلے گی تو ظاہر ہے کسی کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور
ان معاملات میں یہ لازم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس بچی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر تم اس گناہ سے کیوں نہیں باز آ رہی؟ میں نے اسے پوچھا کیا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ تمہیں وہ چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کسی اور طرف چلا جائے گا؟ اس نے پھر کہا ہاں۔ کیا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ تمہارا دل توڑ دے گا؟ اس نے کہا وہ تو اس نے بار بار توڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کے بنا نہیں جی سکتی، میں اس کی محبت کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے پوچھا یہ بے وقتی تم اس کے لیے لٹرلی یعنی 2 ٹکے ماشی کی بھی نہیں ہو، تمہارے ساتھ صرف اس کی ضرورت جڑی ہے اور تم وہ پوری کر دیتی ہو، یہ سوچے بنا کہ تمہارے خاندان کی عزت، تمہاری اپنی عزت، اور خود سوچو کہ اگر یہ بات اوپن ہو جائے تو کس قدر خواری ہو تمہاری بھی اور تمہارے خاندان کی بھی۔ یہ بے وقتی عام طور پہ بے حسی سے جنم لیتی ہے۔ جب اندر آپ کا دل کسی بات کو محسوس کرنے سے اور اس پہ سینسٹیو ہونے سے انکار کر دیتا ہے، عزت کا تصور کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو باعزت محسوس کرتے ہو، آپ لوگوں کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے، آپ لوگوں کی بری باتوں کا مرکز نہیں بننا چاہتے۔ تو جب کوئی لڑکی، اس کا وجود ان باتوں سے بے نیاز ہو جائے، بے حس ہو جائے، اپنے آپ کو بے وقت سمجھنے لگ جائے، تو آپ سوچئے وہ بے قیمت کیوں نہیں ہو جائے گی؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اور وہ اسی طرح رولے گی۔ اور یہ لوگ جو اس طرح کے اس کماش کے اور قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی وفادار نہیں ہوتے، یہ کبھی تعلق کو آگے لے کے نہیں چلتے۔ پر یہ جو اسرار صاحب جیسے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں بہت سارے پائے جاتے ہیں، پرائے پھڈے میں پڑتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، سنسیر ہوتے ہیں، دوسرے کو بچانا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ نہیں بچ رہی تو ان صاحب نے یہ عجیب سوچا، ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ اگر اگلے 3 سال میں وہ تم کو چھوڑ دے تو تم میرے پاس واپس آ جانا، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کیا گھٹیا سوچ ہے تمہاری، یعنی وہ تمہیں پسند نہیں کر رہی، وہ تمہیں ایک سٹیپ نہیں سمجھ رہی ہے، ایک ایسا آپشن کہ جو پہلا آپشن ہے اسے ریجیکٹ کر دے بار بار استعمال کر کے، اور اس کی زندگی غلاظت کا نمونہ بن جائے، اور تم پھر اس غلاظت کو اپنے ہاتھوں میں لے لو گے اور اپنی زندگی میں لے کے چلو گے۔ تم نے کیا قصور کیا کہ تمہیں اتنا گھٹیا چوائس ملے؟ تمہاری زندگی میں ایسا کیا خراب رہا کہ جس کی وجہ سے تم اس دلدل میں اترنا چاہ رہے؟ اس نے کہا سر میں تو اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو وہ نہیں بچنا چاہ رہی، تو اب اس نے سوچا میں خود اس سے زیادہ بڑی دلدل میں اتر جاؤں، یعنی 3 سال وہ اپنے گاؤں چلا جائے گا، اس یونیورسٹی کو چھوڑ کے، اپنے کریئر کو چھوڑ کے، وہاں جا کے کیا کرے گا؟ آہیں بھرے گا، روئے گا، پھر کچھ دنوں بعد وہاں کوئی اور لڑکی اس کو پسند آ جائے گی، کسی اور سے سنسیر ہو جائے گا، خیر خواہ ہو جائے گا۔ اس بیچ میں یہ لڑکی منہ کالا کرنے سے باز نہیں آئے گی، چونکہ اس کی آنکھوں پہ انفیکٹ بے وقتی کا، بے قیمتی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی مجھے اس بچی میں لسٹ نظر نہیں آئی کہ یہ کوئی جنس کی شوقین تھی یا یہ کوئی جنس کا مزہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتی تھی۔ یہ احمق عورت صرف اس کو کہیں میرے ہاتھوں سے کھو نہ جائے۔ میں سوچتا ہوں یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی شدت ہے جو آپ کو سینس لیس بنا دیتی ہے، جو آپ کو کریکٹر لیس بنا دیتی ہے، آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور پھر بھی آپ اس کو محبت کہنے پہ مصر ہو، اصرار کرتے ہو کہ یہ محبت ہے۔ یہ جو بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور بچیاں خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، بظاہر تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ ان کو عقل زیادہ آ گئی، اب ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ کم بھروسے والی جو نسل ہے وہ یہ والی ہے کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، اب ان کو اچھے برے کی تمیز آ جائے گی، پر ان کے اچھے برے میں سے یہ سوچے بنا کہ اچھے برے کی تمیز کے لیے تو بنیاد چاہیے۔ آپ ایک گھر بناتے ہو، 3 مرلے کا ہو، 10 مرلے کا ہو یا 2 کنال کا ہو، تو اس کی بنیادیں رکھتے ہو، بنیادیں بھی مضبوط اور چوڑی بنیادیں رکھتے ہو، پھر اس پہ گھر تعمیر ہوتا ہے۔ ان بچوں کی زندگی میں نہ قرآن پاک ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ والدین کے ساتھ محبت ہے۔ والدین ان کے لیے ایک پیسہ دینے والی مشین ہے، والدین ان کے لیے پیمپر کرنے والا ایک جوڑا ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ پورا کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بظاہر پوز کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لائل ہیں، بٹ یہ بچے اپنے نہ ماں باپ سے لائل ہیں، نہ ان کے دین سے لائل ہیں، نہ ان کی روایت سے لائل ہیں، نہ ان کی عزت سے لائل ہیں، چونکہ یہ جو حرکتیں کرنے والی عمر ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں بچیاں ایسی ہیں خوش قسمت، خوش بخت،
جو اپنے چوائس سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتی ہیں، ہوس پرست مردوں سے بچاتی ہیں، کلاس فیلو سے بچاتی ہیں. پر یہ کیا چوائس ہے، یہ کیا عقل ہے، یہ کیا دانش ہے کہ آپ تب تک منہ کالا کرتے رہو گے، اپنے آپ کو لٹاتے رہو گے، اپنے آپ کو خرچ کرتے رہو گے کہ جب تک دوسرے کا دل نہ بھر جائے اور آپ کو چھوڑ کے چلا نہ جائے. یعنی جسم نہ ہوا، یہ وہ قیمت ہوئی جو آپ اس کو جوڑنے کے لیے پے کر رہے ہو. یہ قیمت تو شاید جانور بھی نہ پے کرتے ہو. جائے کہ کسی سمجھدار لڑکی سے آپ یہ تصور کرو، اور لڑکا اس سے بڑا احمق کہ ایک ایسی احمق لڑکی کو پانے کے لیے اس کی وقتی سی محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنا کریئر بھی چھوڑ دے، اپنا خوشی بھی چھوڑ دے، اپنا ایمان بھی چھوڑ دے اور اس کا انتظار کرے اور مجھ سے کہے کہ سر وہ لڑکا اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا. تو میں نے اسے کہا تمہیں کہ جھوٹی تم کو ملے گی. تمہاری زندگی میں نہ تم نے کوئی گناہ کیا، نہ تمہارا خاندان برا ہے، تم کو ایسی یوزڈ چیز تمہیں کیوں چاہیے؟ تم کو اچھا چوائس اختیار کرو. آگے زندگی اتنی پڑی ہوئی ہے، اپنے کریکٹر پہ جمے رہو، اپنے ویلیوز پہ جمے رہو. میرے رب نے تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا عظمتیں رکھی ہوں گی، پر تم گناہ میں مت پڑنا. یہ حماقت بہت سارے لڑکے کرتے ہیں کہ شروع میں کسی اور کو بچانے کے لیے، دلدل سے نکالنے کے لیے اس کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں. پھر اگر وہ باہر نکل آئے تو خود دلدل میں رہتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہی پھر دلدل میں کمفرٹیبل ہونے لگ جاتے ہیں. یہ زندگی کا بہت برا چوائس ہے، یہ زندگی کا بہت برا فیصلہ ہے. لڑکا کرے یا لڑکی کرے، اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ ذرا ویژولائز کیجیے، آپ کو سوچ کے کراہت آئے گی. یعنی میں اپنے اس دکھ کو اور شدت کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اس بچی کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پایا، اور وہ لڑکے کا آخری دن ہی لاہور میں ثابت ہوا اینڈ ہی لیفٹ دا سٹی. آنے والے دنوں میں اس پہ کیا بیتے گی مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے، اچھی توقع نہیں ہے. اچھی امید اور اچھی توقع کے لیے کوئی مضبوط بیس چاہیے ہو. بیس لیس رشتے میں سے امید کہاں سے جاگے گی؟ وہاں سے خوشی کے پھول کہاں سے لگیں گے؟ اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.